بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد رمضان آپ کو دیسی ڈیرا یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست بھائی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بخیریت ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی ڈھیروں رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے میں مشغول ہوں گے۔ دوستو، آج کی ویڈیو انتہائی انفارمیٹیو ویڈیو ہے۔ اس چیز کا میں عموماً ذکر کرتا رہتا ہوں کہ میری ویڈیو میں کوشش میں کرتا ہوں کہ جو میرے غریب اور بے روزگار دوست ہیں، بھائی ہیں، جن کے پاس اتنا زیادہ پیسہ انویسٹ کرنے کے لیے موجود نہیں ہے، ان کے لیے میری ویڈیو ہوتی ہے تاکہ وہ کم سے کم انویسٹمنٹ سے اپنا جو ہے نا وہ کاروبار شروع کر سکیں۔ لیکن آج کی جو ویڈیو ہے وہ دو چیزوں میں ہم نے فرق دیکھنا ہے کہ ایک جو میرا دوست ہے، بھائی ہے، جس کے پاس 3 4 5 لاکھ روپے تک انویسٹمنٹ وہ کر سکتا ہے، لیکن کیا کہ 1 سال کے لیے وہ پیسہ جو ہے نا وہ انویسٹمنٹ نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ 1 سال اس کا پیسہ بند ہو جاتا ہے، باقی گھر کے معاملات اور اخراجات بھی اس نے چلانے ہوتے ہیں۔ تو اس کے لیے جو ہے وہ میں یہ ویڈیو لے کر آیا ہوں کہ اگر وہ 4 مہینے تک وہ بچوں کو پالے، بکروں کو پالے، 4 مہینے کے بعد سیل کر دے تو اس کا کتنا 4 مہینے کے بعد وہ منافع کمائے گا، پر منتھ وہ کتنی جو ہے نا اس کو ارننگ ہو سکتی ہے۔ اگر وہی بندہ انہی بکروں کو جو ہے وہ 1 سال تک پالتا ہے تو سال کے بعد اگر جو ہے نا وہ اس کو پر منتھ کے حساب سے اگر اس کی ارننگ کا اندازہ لگایا جائے، کیلکولیشن کی جائے تو پھر کیا بنتا ہے۔ تو دونوں چیزوں میں فرق دیکھنا ہے آج ہم نے، اور 20 بکروں کے لیے یہ ہم نے کیلکولیشن کرنی ہے۔ اس میں کمی بیشی بھی ہو سکتی ہے، اگر آپ 20 کے بجائے 10 پالنا چاہیں یا 20 کی بجائے 30 پالنا چاہیں تو وہ اس کا جو ہے نا وہ خرچہ اسٹیمیٹ وہ اس کے حساب سے آپ خود کر سکتے ہیں۔ تو پہلے ہم بات کریں گے کہ اگر ہم 20 بکرے ابھی خرید کر 4 مہینے کے لیے ان کو پالتے ہیں، 4 مہینے کے بعد ان کو سیل کر کے پھر نئے جو ہے وہ ہم بچے خرید لیتے ہیں، پھر ان کو 4 مہینے کے لیے پالتے ہیں، تو اس صورت میں ہمارا خرچہ کتنا آئے گا اور 4 مہینے کے بعد پر منتھ ہمیں کتنی مزدوری حاصل ہوگی، اس کی بات کر لیتے ہیں۔ اس کی کیلکولیشن میں نے کر کے رکھی ہوئی ہے، وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور اس کے بعد پھر سال کا جو ہے نا وہ ہم نے کیلکولیشن کرنی ہے کہ سال کے بعد اگر ہم نے وہ 20 بکرے سیل کرنے ہیں قربانی پر تو اس صورت میں ہمیں جو ہے نا وہ کتنی مزدوری پر منتھ حاصل ہوگی اور اس کے اخراجات کتنے ہوں گے۔ تو ویڈیو لاسٹ تک دیکھیں، میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ بہتر طریقے سے آپ کو سمجھا سکوں۔ جو میرے دوست بھائی بے روزگار ہیں ان کے لیے یہ ویڈیو فائدہ مند ثابت ہو سکے۔ ویڈیو لاسٹ تک دیکھیں، اور جن دوستوں بہنوں بھائیوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن پریس کر لیں اور اپنے دوستوں بہنوں بھائیوں کے ساتھ اس کو شیئر بھی کریں۔ تو جن دوستوں بہنوں بھائیوں نے چینل سبسکرائب کیا ہوا ہے ان کا بے حد مشکور ہوں۔ تو چلیں جی، ابھی پہلے بات کرتے ہیں 20 بکرے اگر ہم ابھی خریدتے ہیں منڈیوں سے جا کر یا گھروں میں سے یا فارم وغیرہ سے وہ خریدتے ہیں تو ان کی قیمتیں خرید کتنی ہونی چاہیے، اور اس کے بعد ہم نے 4 مہینے کے لیے ان کو پالنا ہے، ان کا خرچہ کتنا آئے گا، 4 مہینے کے بعد جب فروخت کرتے ہیں تو پھر ہمیں کیا حاصل ہوگا۔ تو سب سے پہلے بات اگر کریں تو اگر 20 بکرے ہم ابھی سے خریدتے ہیں 15,000 روپے تک، تقریباً 3 4 مہینے کا اگر بچہ خریدتے ہیں تو وہ اس وقت 14 15 ہزار کا آرام سے مل سکتا ہے منڈی سے۔ تھوڑی سی سودا بناتے ہوئے کبھی موقع ملا تو سودا لائیو سودا بھی آپ کو میں دکھاؤں گا اسی چینل پر، لیکن سودا جب کرتے ہیں مانگنے والے بہت زیادہ مانگتے ہیں، لیکن اس سے بات چیت کر کے ابھی 20 بکرے خرید رہے ہیں، اگر ایک ہی بندے سے خرید رہے ہیں تو 15,000 میں وہ آسانی سے آپ کو مل سکتے ہیں۔ ویسے بھی منڈی میں پھر آ کے یا دیہاتوں میں گاؤں میں گھروں میں سے آپ 15,000 کا اچھا خاصا جو ہے نا وہ آپ کو بکرا مل سکتا ہے ابھی تقریباً 3 4 مہینے کا۔ تو اگر 20 بکرے ہم 15,000 فی بکرا کے حساب سے خریدتے ہیں تو اس کی ہمیں قیمتیں خرید پڑتی ہے 20 بکروں کی 3 لاکھ روپے۔ تو 3 لاکھ روپے ان کی قیمتیں خرید ہوگی ہے،
ابھی روزانہ کا جو خرچ ہے، ابھی چونکہ چھوٹے بچے ہیں، ان کو ہم نے ونڈا ڈالنا ہے، گوشت والا ونڈا ڈالنا ہے، اور ساتھ جو ہے نا اس کے کیا ڈالنا ہے، ہم نے مکئی ڈالنی ہے۔ تو وہ دونوں کا خرچہ ملا کے دونوں اجناس کا، تو فی بکرا 40 روپے جو ہے نا وہ دن کا خرچہ آتا ہے ایک بکرے پر۔ تو ابھی اس میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا ہوں کہ کتنے من کی آپ مکئی خریدیں گے، کتنا ونڈا ڈالیں گے، تو وہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ تو میں نے ساری کیلکولیشن کر کے رکھی ہے کہ 40 روپے کا آپ کا ایک دن کا خرچہ آئے گا ایک بکرے پر۔ تو اس طرح اگر 20 بکرے ہیں تو 800 روپے جو ہے نا وہ ہمارا ڈیلی کا خرچہ ہے 20 بکروں کا۔ اگر 800 روپے ڈیلی کا ہے تو مہینے کا 24,000 بن جائے گا۔ ایک مہینے کا 24,000 اگر بن گیا ہے تو 4 مہینے کے لیے ہم نے ان کو رکھنا ہے، ان کو پالنا ہے۔ تو اگر 24,000 ایک مہینے کا ہے تو 4 مہینوں کا جو ہے نا وہ اس کا 96,000 خرچہ ہو جاتا ہے۔ مطلب 1,00,000 لگا لیں، 1,00,000 روپیہ آپ کا 4 مہینے کا اس کا خرچہ ہے، اور 3,00,000 کے آپ نے خریدے۔ لیکن ہاں، یہ جو اجناس آپ لوگوں کو میں نے بتائی ہے، ونڈا اور مکئی، یہ آپ کو انہیں صرف شام کو جب دانے کے ٹائم پر کھلانے ہیں، باقی یہ مکمل چرائی پر رہیں گے۔ ٹھیک ہے جی۔ یہ ان دوستوں کے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جو دیہات کے رہنے والے ہیں، ہمارے کشمیر، راول پنڈی، ایبٹ آباد، مانسیرا، مری اور سراؤنڈنگ ایریا، جو جدھر مطلب ہم چرائی کر سکتے ہیں، یا پتے جو ہے نا وہ درختوں سے اتار کے ان کو کھلا سکتے ہیں، یہ رہیں گے مکمل چرائی پر۔ اگر چرائی کا پر نہیں رکھیں گے تو پھر 4 مہینے میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر ہر چیز ہم نے پیمنٹ لے کر، کیونکہ ادھر ہمارے پاس کھیت نہیں ہیں، زمینیں نہیں ہوتی ہیں، ہم گھر کا چارہ تیار نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے جو ہے نا اگر پیمنٹ لے کر چارہ ان کو ڈالیں تو پھر کام جو ہے نا وہ مہنگا پڑ جاتا ہے۔ باقی وہ چرائی پر رہیں گے۔ صرف آپ نے کیا کرنا ہے کہ شام کو جو دانہ کھلانا ہے اس میں گوشت والا ونڈا اور مکئی ڈالنی ہے۔ اس طریقے سے 1,00,000 روپے خرچہ آئے گا 20 بکروں پر 4 مہینوں کا۔ تو ٹوٹل جو ہے نا وہ قیمتی خرید ہمیں ڈال کر فی بکرا جو ہے نا، بلکہ 20 بکرے جو ہے ہمیں 4,00,000 میں پڑ گئے ہیں۔ ابھی جب 4 مہینے کے بعد ان کو ہم نے سیل کرنا ہے، تو سیل کرنے کے بعد ہم نے دیکھنا ہے کہ ابھی اگر اتنا ونڈا کھلایا جائے، 4 مہینے کے عرصہ گزرنے کے بعد انہیں بکروں کا میں نے اوسطن ویٹ نکالا ہے، جو کہ 7 کے جی اس کو 4 مہینے میں وزن بڑھانا چاہیے ایک بکرے کو۔ اگر 7 کے جی ایک بکرا وزن جو ہے نا وہ بڑھاتا ہے تو اس میں 2,000 روپے کلو جو ہے نا آج کل بکرے کا گوشت چل رہا ہے، جو بکرے سیل ہو رہے ہیں تو 2,000 روپے کلو کے حساب سے سیل ہو رہے ہیں۔ تو اس طرح 7 بکروں کا 14,000 روپے فی بکرا بن جاتا ہے۔ 15,000 کا ہم نے خریدا تھا، 14,000 روپے یہ جو ہم نے اس کے وزن کا تخمینہ لگایا ہے۔ تو اس طرح ایک بکرا ہمارا 29,000 میں سیل ہونا چاہیے، 30,000 29,000 اتنے تک وہ سیل ہونا چاہیے۔ لیکن یہ ہے کہ میں نے اس کو کتنے کا لگایا ہے، 29,000 فی بکرا لگایا ہے۔ اگر 29,000 فی بکرا لگایا جائے تو 20 بکرے جو ہے ان کی قیمت فروخت جو ہے 4 مہینے کے بعد جو ہوگی وہ 5,80,000 روپے ہوگی۔ اس طرح 5,80,000 روپے ان کی قیمت خرید ہوگی۔ 4,00,000 کے ہم میں خرچہ ڈال کے، ان کی قیمت خرید ڈال کے ہمارا خرچہ ہوا ہے، تو 1,00,000 اس طرح 1,80,000 جو 4 مہینے کے بعد ہمیں بچت آئے گی۔ اب اگر 1,80,000 کو 4 پر ڈیوائڈ کیا جائے 4 مہینوں پر، تو یہ 45,000 روپے فی مہینہ جو ہے نا ہمیں مزدوری بنتی ہے، جو کہ ہم نے محنت کی ہے، ان کو چرائی کی ہے، وہ 4,000 پر منتھ کے حساب سے ہمیں بچت آئی ہے۔ یہ ہو گیا ہے سٹیپ 1 کہ جو ہم نے 4 مہینے کے لیے بچے پالے ہیں، ان کا چرائی کی ہے، خرچہ کیا ہے، اور اس کے بعد اس کو 4 مہینے کے بعد سیل کر دیا ہے، تو ہماری جو بچت آتی ہے وہ پر منتھ 45,000 روپے آتی ہے۔ ابھی اگر بات کریں عید کی، قربانی والی عید کی، کہ ابھی سے بچے ہم 20 بچے خریدتے ہیں، ان کو پورا سال چرائی کرتے ہیں اور ان کو پر خرچہ کرتے ہیں، اور سال کے بعد جو ہے نا وہ ہم نے قربانی پر اگر سیل کرتے ہیں تو ان بکروں میں ہمیں کیا حاصل ہوگا۔ تو اس میں یہ ہے کہ اگر 20 بکرے ابھی ہم 15,000 روپے کے حساب سے خریدتے ہیں تو وہی 3,00,000 روپے بنے گا، 3,00,000 روپے بنے گا۔ لیکن یہ ہے کہ ہم نے ان کو 9 مہینے جو ہے نا وہ دانہ نہیں ڈالنا ہے،
9 महीने मुकम्मल उनको चराई करानी है, सुबह से लेकर शाम तक, और शाम को आकर बंद कर देना है। सिर्फ ये है कि गर्मियों के मौसम में उनको नमक वगैरह देना है, बाकी पानी उनको टाइम से पिलाना है, बाकी उनकी सेहत का ख्याल रखना है। लेकिन ये है कि दाना वगैरह जो मकई वंडा ये चीज़ें कुछ भी नहीं हमने करनी है 9 महीने तक। जब ईद को 3 महीने रह जाएंगे उस वक़्त हम उनकी खुराक शुरू करेंगे। लेकिन उस वक़्त जो खुराक शुरू करेंगे, अभी जो है ना 4 महीने हमने क्या किया कि 40 रुपये पर बकरा के हिसाब से हमने डेली का खर्चा किया है। लेकिन आखिरी जो 3 महीने होंगे उसमें हमें जो खर्चा करना है, ये गोश्त वाला बंडा, मकई या गंदम वगैरह उनको डालनी है, वो 100 रुपया पर डे के हिसाब से उन पर खर्चा करना है। तो 100 रुपया पर डे के हिसाब से अगर हम खर्चा करेंगे तो 20 बकरों का एक दिन का खर्चा 2000 रुपये आएगा। इसी तरह 30 दिन का अगर उनका निकाला जाए तो 60,000 रुपये बनते हैं 20 बकरों के एक महीने का खर्चा। तो 3 महीने हमने उनको जो है ना ये खिलाना है, तो 3 महीनों में जो है ना वो 18,000 बन जाएगा, 1,80,000 रुपये बन जाएंगे 20 बकरों का खर्चा आखिरी 3 महीनों में। तो अभी अगर आखिरी 3 महीने हमने 1,80,000 रुपये खर्चा किया है, 2 लाख कर लें उसको, अगर राउंड फिगर करते हैं 1,80,000 को, तो 2 लाख रुपये हमारा उन पे ऊपर एक्स्ट्रा खर्चा आएगा। और बाकी कीमतें ख़रीद उनकी 3 लाख थी जब हमने शुरू में ख़रीदे थे, तो इस तरह 5 लाख रुपये हमें जो है ना वो उसका खर्चा आ गया है। अभी वही बकरा जब हम कुर्बानी के ईद पर उनको सेल करेंगे तो वो बकरा मैक्सिमम भी निकलेगा, जो अभी 15,000 रुपये का ख़रीद रहे हैं तो ईद पे जो है ना वो मैंने उसकी रेट निकाला है अभी के हिसाब से, जो इस तरह आज की इस दफ़ा कुर्बानी के ईद पर जो रेट थे उसके हिसाब से, तो वो बकरा 50,000 रुपये का बकरा ये बकरा सेल होगा। बस 60,000 का भी हो सकता है, 55,000 का भी हो सकता है। कुछ जो है ना वो बच्चे जो अच्छी ग्रोथ कर जाते हैं वो 65,000 तक भी जा सकते हैं। लेकिन औसत जो है ना मैं एक कम से कम उनका जो रेट लगाया है वो 50,000 फी बकरा लगाया है। तो इस तरह 20 बकरे अगर हम साल के बाद सेल करेंगे 50,000 के हिसाब से, तो 10 लाख रुपये उनकी सेल होगी। इस तरह 10 लाख में वो सेल होंगे, 5 लाख हमारा ख़र्चा हो चुका है, तो 5 लाख हमें साल का बचेगा। अभी 5 लाख को अगर 12 महीने पर डिवाइड किया जाए तो ये तकरीबन 40,000 के लगभग ये भी बनता है। ये 40,000 पर मंथ हमें जो है ना वो हमारी मजदूरी हमें हासिल हुई है। तो इससे अगर अंदाज़ा लगाया जाए, दोनों का कंपेरिजन किया जाए, तो जो 4 महीने के बाद हमने बेचे हैं उसमें 45,000 रुपये हमें पर मंथ बचा है। तो अगर साल के बाद वो पाल के हम बेचते हैं, एक तो इसके नुकसानात ये हैं कि साल के लिए हम पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं वो 3, 4, 5 लाख रुपये, तो उससे हमने असल कुछ नहीं करना है। साल के बाद जो आप सेल करेंगे तो फिर गठा पैसा आएगा, तो इसका ये नुकसान है। दूसरे का ये फ़ायदा है कि 4 महीने के बाद आप सेल कर दें, सेल करने के बाद आपकी अपनी जो मजदूरी है वो अपने घरेलू अखराजात पर लगाएं, बाकी जो ज़रूरियात पूरी करें, वो जो कीमतें ख़रीद थी उसके दोबारा जाना नए बच्चे ख़रीदने। तो मेरे ख़्याल में तो बेहतर ये रहेगा कि अगर 4 महीने के बाद सेल कर दिए जाए नए बच्चे लेकर, फिर उनको 4 महीने के लिए तैयार किया जाए, तो ये सबसे बेहतर है। जो दोस्त भाई ज़्यादा अरसा के लिए 1 साल के लिए पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं, उन भाइयों के लिए ये आसान और बेहतरीन तरीका है। तो आगे जो है ना वो आप ख़ुद भी इस चीज़ का कंपैरिजन कर सकते हैं। जैसे वीडियो के पहले भी मैं बता चुका हूँ कि अगर आप 10 बकरे पालना चाहते हैं तो वो उस हिसाब से वो खर्चा कैलकुलेट कर लें। अगर 20 के बजाय आप 40 करना चाहते हैं, 30 करना चाहते हैं, वो अपनी हिम्मत और इस्तात की बात है। जिसके पास जो है ना वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा है वो कर सकता है, जिसके पास कम है वो 20 के बजाय 15 कर ले, 10 कर ले। लेकिन उसका जो है ना वो 1 साल के बाद सेल करने और 4 महीने के बाद सेल करने में ये फ़र्क आता है, तकरीबन 5,000 पर महीने के हिसाब से। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों बहनों भाइयों के साथ, और जिन दोस्तों बहनों भाइयों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, चैनल को सब्सक्राइब करें,
بیل آئیکن کا بٹن پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے، اور اس چینل دیسی ڈیرا کو گرو کرنے میں میرا ساتھ دیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔ چل